سے، کیونکہ ہم پاک ہی نہیں رہتے، ہم پاک ہی نہیں رہتے۔ جو کام انگریزوں کا تھا، جو کام پادریوں کا تھا، جو کام عیسائیوں کا تھا، ہم اس کام کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ اسلام نے نہیں بتایا۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، کھڑے کھڑے کھانا کھانا، کھڑے کھڑے پانی پینا، یہ دین اسلام نے نہیں بتایا۔ یہ انگریزوں کا جو ہے عادت ہے، انگریزوں کی عادتیں ہیں، یہ انگریزوں کا جو ہے چلتا ہوا وہ کاروبار ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں ہمارے روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے ان کی ایک امتی کیا کہتے ہیں، اے ہمارے نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں میری ایک بات، میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا پیغام پہنچانا ہے؟ وہ آدمی کیا کہتا ہے، میرے پاس اتنی نعمتیں آ رہی ہیں، میرے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے آپ یہ کہہ دیں، اے پروردگار عالم، فلاں تیرا بندہ نعمتوں سے پریشان ہو چکا ہے، اے پروردگار عالم اس کی نعمت کو تو کم کر دے۔ یہ سوال کر کے وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کچھ ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی آواز دیا، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا، آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ جو ہی وہ آواز دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ آواز تو آئی مگر آواز دینے والا نظر سامنے نہیں آیا۔ تو جب انہوں نے نظر گھمایا تو کیا دیکھا، ایک زمین کے اندر آدمی دھسا ہوا ہے، ریت کے اندر وہ آدمی موجود ہے، گلے تک ان کو ریت دبائی ہوئی ہے، گلے تک ریت ہے، صرف چہرہ دکھ رہا ہے، صرف سر دکھ رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر دیجئے گا، یہ عرض کر دیجئے گا کہ فلاں آپ کے ایک بندے بہت مفلس میں ہے، بہت مفلس میں ہے، غربت میں ہے، غریبی میں ہے، میرے غریبی کا یہ عالم ڈھک کر کے رکھا ہوا ہے۔ عزیزہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تیرا فلاں بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں تیری نعمتوں سے عاجز کو کم کر کے کسی اور کو وہ نعمت دے دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اور اسی جگہ پہ ایک تیرا بندہ ہے جو زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، اس کے جسم میں کپڑا موجود نہیں ہے، اس کے تن میں کپڑا موجود نہیں ہے، اور ریت اس کے جسم کو ڈھک کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، وہ تیرا بندہ ہے، وہ کہتا ہے، اے پروردگار، رب کی بارگاہ میں التجا کر دینا، رب کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں مفلسی میں موجود ہوں، غربت میں موجود ہوں، یہ غریبی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو غیب سے رب تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا، میرے اس بندے سے جا کر کے کہہ دینا جس بندے نے تمہیں یہ کہا ہے، میں رب کی نعمتوں سے عاجز ہو چکا ہوں، میں رب کی نعمتوں سے پریشان ہو چکا ہوں، یہ نعمت کسی اور کو دے دینا۔ تو میرے اس بندے سے جا کر کے اتنا کہہ دینا کہ اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دے، تمہیں نعمت دینا بند کر دے گا۔ اور رب فرماتا ہے، اس بندے سے جا کر کے تم کہہ دینا جس بندے کے تن میں کپڑا موجود نہیں ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، جو انسان رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا رہے گا، اور جو بندہ رب کا شکر ادا نہیں کرے گا، عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کرنے کے لیے، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کی فکر کراتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن، نعرہ لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دامن، نعرہ لگاتے ہیں خواجہ غریب نواز کا دامن۔ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی سمجھا ہے کہ دامن کہتے کس کو ہیں؟ دامن کہتے کس کو ہیں؟ میں آخری بات بتا دوں آپ کو، دامن اس چیز کا نام نہیں ہے، کپڑے پہن لیے دامن پکڑ لیے اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بزرگان دین نے جو بتا دیا ان کے کہنے کے ان کے فن کے مطابق ہمیں چلنا، اور جس راستے پر بزرگان دین چلے ہیں ان راستے پر قائم رہنا دامن اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی پکڑا ہی نہیں، نماز ہم نے کبھی پکڑا ہی نہیں، روزہ ہم نے کبھی پکڑا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں۔ دوستو آپ سے گزارش ہے رب کو راضی کرو اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ سب کو پتا ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے نہیں، بلا تاخیر بلا تمثیل پھر نعت نبی گنگنانے کے لیے میں ڈیگانا سے آئے ہوئے حضرت علامہ و مولانا جناب صغیر الدین صاحب کو دعوت سکون دوں گا کہ وہ آئیں اور حضور کی شان میں یا بزرگان دین کی شان میں نعت پاک ہم سبوں کے سامنے گنگنائیں۔ عزیزان گرامی حضرت کے آنے کا استقبال ہم نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔